میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ 3 آدمی پگڑیوں سے اپنا منہ لپیٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ اس کے بعد وہ مجھے چارپائی سمیت اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ یہاں غریب عورت کس قدر غیر محفوظ اور بے بس ہے۔ کاش وہ رات میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ وہ 3 شیطان تھے اور میں اکیلی بیچاری بوڑھی ساس باہر صحن میں خوف سے نیم غنودگی میں اکیلی پڑی تھی۔ اس وقت کا دکھ بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اس لڑکے کا رستے میں ملنا اور پھر خاموشی سے میرے پیچھے چلنا بہت برا لگتا تھا۔ وہ کبھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کچھ کہتا تھا، بلکہ بس کچھ فاصلے سے ہمارا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ میں، فائزہ اور نادرہ تینوں سہیلیاں اسکول سے نکل کر ساتھ ساتھ گھر آتی تھیں۔ میں نے 7ویں کا امتحان پاس کر لیا تھا اور انہوں دنوں ابا جی ریٹائر ہو گئے اور گاؤں میں اپنا مکان بنانے کا فیصلہ کیا۔ تعمیر شروع ہو گئی اور جب مکان رہائش کے قابل ہوا تو ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ ابھی اوپر کی منزل بن رہی تھی اور مزدور سارا دن کام میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں ایک نیا لڑکا بھی کام کرنے آیا تھا اور وہ وہی لڑکا تھا جو اسکول کے بعد ہمیشہ خاموشی سے ہمارے پیچھے چلتا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں کام کرتا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہی غریب بیوہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام صدرالدین ہے۔ میں نے اس کو کچھ نہ کہا کیونکہ مجھے لگا وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اخراجات پورا کرتا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کے کام میں خلل ڈالوں، وہ شاید اسی محنت سے کچھ کما رہا ہو، اس لیے خاموشی بہتر ہوگی۔ ایک دن جب میں کچن میں تھی وہ پانی مانگنے کے بہانے آیا اور اچانک کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں کام کر رہا ہوں؟ صرف تمہاری خاطر۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ ایک روز امی نے اس کو بلا کر کچھ کام بتایا، پھر پوچھا تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ جواب دیا وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر امی کو افسوس ہوا اور انہوں نے کہا، بیٹا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو تمہارے پڑھنے کی عمر ہے۔ صدرالدین نے کہا، خالہ جی میں پڑھ رہا ہوں، میٹرک کا امتحان دیا ہے۔ امی یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور ان کے دل میں اس لڑکے کی عزت بڑھ گئی۔ صدرالدین تقریباً 2 ماہ تک ہمارے گھر میں کام کرتا رہا۔ دل میں میری محبت کی چھپ ہوئی شمع جلائے اور اپنے جذبات کو چھپائے رکھا۔ جب بھی مجھے کسی کمرے میں آتے جاتے دیکھتا وہ خاموشی سے بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا، لیکن جیسے ہی میں اس کی طرف دیکھتی وہ فوراً اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جاتا۔ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ غریب لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اس کی زندگی کا معیار ہم سے کم تھا اور میں نے اسے اپنی حیثیت سے نیچا سمجھا تھا۔ جب ہمارے مکان کی تعمیر مکمل ہوئی تو وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا کیونکہ اب میں اسکول نہیں جاتی تھی، میں گھر پر پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہی تھی اور سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، اس لیے میری نظر کسی اور طرف نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن صدرالدین اچانک ہمارے گھر آ گیا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، کوئی ضرورت ہے؟ صدرالدین نے جواب دیا، خالہ جان کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی گزر رہا تھا، آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ گاؤں میں فصلوں کے موسم میں مزدوری ڈھونڈنے آیا تھا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ بہانے سے یہاں آیا ہے۔ امی نے اسے ٹھنڈا پانی دیا اور کہا، بیٹا میں اپنے شوہر سے بات کر کے تمہیں مزدوری دلا دوں گی، تم پھر آنا۔ اس وقت میری چھوٹی بہن ریاضی کے سوال حل کر رہی تھی، کہنے لگی، امی جان یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ امی بولی، ٹھہرو میں صدرالدین سے پوچھتی ہوں۔ انہوں نے سوال اسے دکھایا تو وہ بولا، یہ تو بہت آسان سوال ہے، 1 منٹ میں ہی دروازے پر کھڑے کھڑے اس نے سوال سمجھا دیا۔ میری ماں بولی، تم کھیتوں کی مزدوری کیوں کرتے ہو؟ ٹیوشن پڑھایا کرو۔ صدرالدین نے جواب دیا، خالہ جی گاؤں والے کب ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ اچھا تو تم میری بچی کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہو تو کل سے یہاں آ جانا۔ اس کے بعد وہ روز ہمارے گھر آنے لگا اور ہم دونوں بہنوں کو پڑھا کر چلا جاتا۔
اس نے پڑھاتے ہوئے کبھی نظر اوپر نہیں اٹھائی، ہمیشہ نظریں کتاب یا کاپی پر رکھتا تھا۔ کبھی کوئی فالتو بات نہ کرتا۔ امتحان ختم ہو گئے تو ہم نے ٹیوشن ختم کرنا چاہی۔ تب اس نے ایک التجا بھرا خط مجھے لکھا کہ میری ٹیوشن ختم نہ کرو۔ جب وہ مجھے پڑھاتا تھا تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، بس یہی سوچ دماغ میں گردش کرتی رہتی تھی کہ مجھے اس سے کس طرح جان چھڑانی ہے، کیونکہ وہ اسکول کے زمانے سے میرے لیے ایک الجھن بنا ہوا تھا۔ میں نے اس خط کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اسے آگ میں جھونک دیا۔ دوسرے روز امی نے اسے تنخواہ دینے کو بلایا تھا۔ اتفاق سے میں دروازے پر گئی، اس نے پھر سے ایک خط مجھے دے دیا جس میں لکھا تھا، خدارا میری ٹیوشن ختم نہ کرنا ورنہ میرا رابطہ ختم ہو جائے گا اور میں تم کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ خط میری مٹھی میں تھا کہ امی وہاں آ گئیں۔ میں نے مٹھی کو دوپٹے میں چھپا لیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے خط کو جلانے کا موقع نہ ملا تو میں نے کمرے میں جا کر اپنی کتاب میں رکھ دیا تاکہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو جلا دوں گی۔ اتفاق سے وہ خط میری بہن کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے لے جا کر وہی خط امی کو دے دیا۔ وہ سمجھی کہ میری اس کے ساتھ کچھ ملی بھگت ہے۔ انہوں نے مجھے الزام دیا کہ تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ورنہ اس کو یہ سب لکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اب سمجھی کہ وہ کیوں بار بار آتا تھا۔ میں نے لاکھ کہا کہ اس میں میرا کوئی دوش نہیں، لیکن ماں کو یقین نہ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، مگر کیا کرتی؟ سوچتی تھی کہ صدر الدین کہیں مل جائے تو اس کو خوب برا بلا کہوں۔ اس کی وجہ سے گھر والوں نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر سے ہمارے دروازے پر آ گیا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ امی نے اس کا خط پڑھ لیا ہے۔ میری ماں تو صدر الدین کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئیں۔ اس کو بغیرت، کمینہ، نمک حرام اور جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ خود مجھ کو بھی اس کے بیچارے پر ترس آ گیا۔ اس کے بعد وہ نہ صرف گاؤں بلکہ اپنے گھر سے بھی چلا گیا۔ نہ جانے کہاں پھر کسی کو نظر نہ آیا، حتیٰ کہ اس کی بیوہ ماں رو رو کر اس کے غم میں اندھی ہو گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ماں کو رو رو کر اپنا دکھ سنایا تھا اور ہمارا پتہ بھی بتایا تھا۔ اس کی ماں ہمارے گھر کئی بار آتی، روتی فریاد کرتی اور چلی جاتی، تب ہی میری ماں کا بھی دل دہل جاتا تھا۔ لیکن ہم اس کا کیا پتہ بتاتے، کہاں سے ڈھونڈتے؟ ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ کہاں گیا ہے؟ ماں کہتی، اگر خبر ہوتی کہ میری وجہ سے اس غریب عورت کو بیٹے کی جدائی کا ایسا دکھ سہنا پڑے گا تو شاید میں کبھی اس کی اتنی بے عزتی نہ کرتی۔ میں نے بھی میٹرک پاس کر لیا تو میری شادی اپنے چچا زاد سے ہو گئی اور میں بیاہ کر ایک دور کے گاؤں میں چلی گئی۔ یہاں وڈیرا شاہی نظام رائج تھا۔ ایک روز 18-19 برس کی ایک لڑکی ہمارے گھر آئی۔ چچی نے بتایا کہ اس کا شوہر ہمارا نیا منشی ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام شادہ تھا بہت خوبصورت تھی، لیکن غربت کی ستائی ہوئی لگتی تھی۔ وہ اکثر آتی رہتی، یوں میری اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک روز اس نے مجھے اپنی آپ بیتی سنائی، کہنے لگی، جب میں نہ سمجھ تھی تو ماں کے ساتھ سردار صاحب کے گھر جایا کرتی تھی۔ ماں ان کے گھر پر اور باپ ان کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ مل کر سردار کے گھر کے کام کرنے لگی۔ دھان کوٹنا، اناج پھٹکنا، سرخ مرچیں کوٹ کر رکھنا۔ اس مشقت کا معاوضہ رقم کی صورت میں تو کم ملتا، لیکن سال بھر کا اناج گندم اور چاول کی صورت میں مل جاتا تھا۔ جب میں 16 سال کی ہو گئی تو ماں نے میرا نکاح اپنے بہن کے لڑکے سے کر دیا جو دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، جس کو اپنی بدقسمتی ہی کہہ سکتی ہوں۔ ایک دن سردار صاحب کا بیٹا شیر باز شہر سے تعلیم مکمل کر کے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں کسی مرض نے جنم لے لیا۔ ایک روز اس کے کمرے میں جھاڑو دے رہی تھی کہ وہ اچانک اندر آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور ایسی باتیں مجھ سے کرنے لگا جو بیان نہیں کر سکتی۔ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر گھر کی عورتیں شیر باز کے کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ ان میں اس کی ماں، بہنیں اور منکوہہ بھی تھی جو اس کی چچا زاد تھی۔
سردارنی نے دروازہ پیٹ کر کہا، کیا بات ہے؟ گھبرا کر شیرباز نے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر چلا گیا، لیکن میری شامت آ گئی۔ میں نے رو کر مالکن کو ساری بات بتا دی۔ امید تھی کہ وہ مجھے تسلی دیں گی، لیکن انہوں نے جوتا اٹھا کر میری کمر پر 2-4 جڑ دیے۔ بولی، خبردار جو اس بات کی باہر کسی کو خبر ہوئی۔ حرام خور ایسے چلا رہی تھی جیسے کوئی ذبح کر رہا ہو، دفع ہو جا اور آئندہ اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ اس کے بعد میری ماں کو بلا کر خوب لعن طعن کی اور کہا کہ اس نامراد کی فوراً شادی کر دے، یہ اپنے آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ یوں اگلے ہفتے میری شادی کر دی گئی۔ شادی سے ایک روز پہلے شیرباز کی منکوہہ اپنی خالہ کے ہاں گئی اور مجھے وہاں بلا کر کہا، سچ سچ بتا، قصور تیرا بھی شامل تھا کہ صرف شیرباز اکیلا مجرم ہے؟ میں نے رو رو کر سچ بتا دیا۔ اس کو یقین آ گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں کو تمام حال بتایا تو انہوں نے شیرباز کی ماں سے خوب جھگڑا کیا۔ شیرباز کو بھی لعن طعن کی گئی، جس پر سردارنی اور شیرباز دونوں ہی میری جان کے دشمن ہو گئے۔ میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ساس اور میں صحن میں سو رہے تھے، جبکہ میرے سسر اور شوہر کھیتوں میں پانی لگانے گئے ہوئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا کہ اچانک ہماری پالتو کتیاں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ہماری آنکھ کھل گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے لرزنے لگی۔ 3 آدمی پگڑیوں سے اپنا منہ لپیٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک نے بڑھ کر کتیا پر وار کیا تو وہ وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے چارپائی سمیت اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ یہاں غریب عورت کس قدر غیر محفوظ اور بے بس ہے۔ کاش وہ رات میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ وہ 3 شیطان تھے اور میں اکیلی بیچاری بوڑھی ساس باہر صحن میں خوف سے نیم غنودگی میں اکیلی پڑی تھی۔ اس وقت کا دکھ بیان نہیں کر سکتی۔ میری ناموس کو خاک میں ملا کر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور انہوں نے کھیتوں میں جا کر میرے شوہر کو جان سے مار دیا تاکہ میں سہاگن نہ رہوں۔ یہاں دور دور گھر بنے ہوئے تھے اور سرداروں کے معاملات ہو تو یوں بھی اگر کوئی غریب مداخلت کی جرات کرے تو عزت اور جان دونوں گنوانی پڑتی ہیں۔ میرے شوہر کا قتل ہوا تھا۔ صبح کو پولیس گھر آئی۔ میری حالت زار سے معاملہ سمجھ گئے، لیکن انہوں نے بھی میرا معاملہ گول مول کر دیا۔ یہاں کا نظام ہی ایسا ہے۔ پولیس بھی طاقتور کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ بھلا غریب کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ اور ہم تو بہت بے آسرا اور غریب لوگ تھے۔ صدیوں سے ہمارے علاقے میں سرداری نظام چل رہا تھا۔ ہماری حیثیت ان کے سامنے بے زبان غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے شادیوں کی باتوں نے بہت متاثر کیا۔ وہ واقعی پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ 8ویں پاس ہے اور اس کا دوسرا شوہر میٹرک پاس ہے۔ ایک دن اس کے شوہر کو دیکھا اور وہ چچا کے پاس کسی کام سے خطوں کے رجسٹر لایا تھا۔ اتفاق سے بیٹھک میں جاتے ہوئے میں نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ لیا۔ یہ صدر الدین تھا۔ میں نے اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بعد میں چچی نے بتایا کہ یہ مایوس نوجوان تمہارے چچا کو کچہری میں ملا تھا، جس کو بنا جرم کے پولیس سڑک پر آوارہ گردی کے الزام میں گرفتار کر کے لائی تھی۔ انہوں نے لڑکی کی صورت دیکھی تو وہ بے گناہ نظر آیا۔ اس سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ غربت کی پریشانی کے باعث سڑک پر دیر کے بے مقصد چلتا جا رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے اسے در لیا اور آوارہ گردی کا جرم لگا دیا۔ بہرحال چچا اسے ساتھ لے آئے، اسے پناہ دے دی، روزگار دیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر اس کی شادی شادہ سے کروا دی، کیونکہ شادہ کا باپ ہمارے چچا کے گاؤں آ بسا تھا اور اپنی لڑکی کی دوسری شادی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ اس نے میرے چچا کے پاس پناہ لے لی، لہٰذا چچا کا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کے مسئلے مسائل حل کریں۔ انہوں نے اپنے منشی صدر الدین کو مظلوم شادہ کی دکھ بھری داستان سنائی تو وہ اس لڑکے سے شادی پر راضی ہو گیا۔ یوں اسے ایک بار پھر میرے دیدار کا موقع مل گیا۔ شاید اس نے خدا سے صدقے دل کے ساتھ یہی دعا کی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔